بڑا مشکل ہے اس درد کو برداشت کرنا۔ مدینہ میں امام زین العابدین ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کافی نحیف اور ضعیف ہو چکے تھے۔ نگاہ پڑی ایک یتیم پر۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، جو برداشت نہ کر سکے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ بڑا مشکل ہے برداشت کرنا، یہ جملہ بڑا مشکل۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی دادی تھی جو اس بچے کو ساتھ لے کے آ رہی ہے، اور نظر پڑی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس بچے پہ۔ اتنا روئے۔ وہ بچہ کون تھا؟ جس کے باپ کے دونوں ہاتھ کربلا میں کٹ گئے۔ بکا کریں، گریہ کریں، اللہ کی رحمت اور عنایت گریہ کرنے والوں پر ہو۔ اللہ سلام اور درود بھیجتا ہے جو زہرا کے لال پہ روتے ہیں۔ عباس کے بیٹے پہ نظر پڑی، یتیم تھا نا، دادی کے ساتھ تھا۔ رو رو کے کہتے ہیں کوئی دن رسول کے لیے سخت نہیں تھا احد کے دن سے جس میں حمزہ شہید ہوئے، کوئی دن رسول کے لیے سخت نہیں تھا جنگ موتا کا جس میں جعفر طیار شہید ہوئے، مگر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، او میرے مظلوم بابا، تیرے دن جیسا کوئی دن مظلومی کا نہیں۔ کیوں فرزند رسول؟ کیوں امام زین العابدین؟ حسین کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے اہل بیت کے لیے غم کا، کوئی دن نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ 30,000 کے لشکر نے زہرا کے لال کو گھیرے میں لیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے۔ اللہ 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 العظمت للہ اجرکم علی اللہ۔ اس وقت کہا تھا رحم اللہ امی العباس، میرے چچا عباس پہ خدا کی رحمت نازل ہوں۔ قد آسرا و ابلا و وافا بنفسہ ہی حتی قطعت یدہ ہو۔ امام خون رو رہے ہیں، خون روئے امام۔ کہاں خون روئے بھائی؟ فضلائے تاریخ نے مختلف احتمالات دیے ہیں، مختلف احتمالات دیے ہیں۔ پتہ نہیں آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں پڑھتا رہوں، مصاحب آپ سنتے رہے۔ شب جمعہ ہے، اس رات کو تو انبیاء آتے ہیں مصیبت حسین سننے کے لیے۔ کہاں روئے امام زین العابدین خون؟ دو مقام پہ میں احتمال دیتا ہوں دو مقام پہ شاید وہاں خون رونا شروع کیا ہو کہ جب ایک رسی میں اہل بیت کے قافلے کو باندھ کے شرابی کے دربار میں پیش کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں آپ مصائب کیسے سنیں گے، خون رونے کا احتمال دے رہا ہوں۔ وہی رسی ہے جو سکینہ کے گلے میں ہے، وہی رسی ہے جو زینب کے گلے میں ہے، وہی رسی ہے جو ام کلثوم کے گلے میں ہے، وہی رسی ہے جو فضہ اور رقیہ کے گلے میں ہے، اور مہار ہے سید سجاد کے ہاتھ میں، اور شرابی کے دربار میں جا رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے جو سید سجاد نے کہا، ایک نوح ہے جو ام کلثوم نے پڑھا، ماں زہرا اب جنت البقیع میں نہ رہیں، آئیں ذرا شام کے بازار میں، دربار میں۔ ہماری حالت دیکھیں، سید سجاد کی حالت دیکھیں، اس مقام پر جب پھپھیوں کو بے مکھنا و چادر شرابی کے دربار میں دیکھا تھا، کہا تھا ہائے میری ماں مجھے نہ جانتی۔ اجرکم علی اللہ۔ خدایا ان رونے والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا یہاں خون رونا شروع کیا؟ اب برداشت کرو گے؟ ایک احتمال اور دوں، برداشت کرو گے؟ کہتے ہیں کہ جب
بی بی کو اجازت ملی نا ماتم کرنے کی، رونے کی، تو سیاہ لباس میں ملبوس بیویاں ماتم کرتی تھی، تو لوگ اپنے بچوں کو لے کر خرابہ شام میں آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ جب واپس جاتے تھے نا بچوں کو لے کر، تو بچے اہل بیت کے بی بی زینب کے پاس آتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے کہ پھوپھی اماں کیا ہمارا بابا نہیں ہے، کیا ہمارا گھر نہیں ہے؟ ماں بابا نہ داری، ماں کھانا نہ داری۔ کہا بچوں تمہارا بابا سفر پہ گیا ہوا ہے اور تمہارا گھر مدینہ میں ہے۔ جب یہ سید سجاد کے پاس بیان کرتی نا زینب تو تڑپ جاتے سید سجاد۔ مدینہ کی گلی میں منہال گزرتا ہے، اجازت لے کر بالا خانے میں جاتا ہے، اجازت لے کر جاتا ہے بالا خانے میں۔ کیا دیکھا؟ سید سجاد تشریف فرمائے مسند پر، جا کر سلام پیش کیا۔ جب سلام کا جواب ملا تو فوراً پوچھتے ہیں منہال تو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ امام پوچھتے ہیں منہال کہاں سے آیا ہے؟ گھبرا کے نہ سنیں، یہ مصیبت ہے جس پہ آپ جتنا روئیں گے گناہ دھل جائیں گے۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو مصیبت حسین پہ روتا ہے۔ کہا کوفہ سے آیا ہوں۔ فوراً پوچھا کیا ابھی شمر زندہ ہے؟ ابھی شمر زندہ ہے؟ جب یہ پوچھا تو کہا ہاں ابھی زندہ ہے۔ علی اصغر کی شہادت نہیں بھولے سید سجاد۔ ایک جملہ کہا یا ابن رسول اللہ، اب تو مدت گزر گئی اس واقعے کو، اب تو آپ رونے میں کچھ کمی واقع کر دیں۔ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف تھا، جدائی پہ سر کے بال سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کمر جھک گئی، میں نے 72 یوسفوں کو کربلا کی خاک و خون میں یہ رگڑتے دیکھا ہے۔ کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ امام نے چیخ ماری، کہا منہال ہمارے مردوں کا شہید ہونا تو ہمارا ورثہ ہے، میری پھوپھیوں کا بے مخنا و چادر کوفہ و شام میں پھیلایا جا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے کہا گیا ہے میں اس بوڑھے صحابی کی حبیب ابن مظاہر کی شہادت پڑھوں، وقت نہیں رہا، کل پڑھوں گا، صرف ایک جملہ سن لو۔ ایک امام خون رو گیا، دوسرا امام خون روئے گا۔ زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں نا آپ، زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں نا آپ، کہتے ہیں یا جدہ او میرے جد مظلوم حسین، اگر جس زمانے نے مجھے بعد میں رکھا مگر صبح و شام تیری مظلومی پہ روؤں گا، پانی کے آنسو نہیں روؤں گا، خون روؤں گا۔ آخری فکرہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ ملا سلطان اللہ تبریزی بڑے عابد زاہد گزرے ہیں، عالم خواب میں امام زمانہ کو دیکھا اور یہ پوچھا یہ فکرہ کہ کیا امام زمانہ آپ کا یہ فکرہ ہے کہ لا ابکین علیک بدل الدموع دمن ولا اندبن علیک صباحا و مساء، اور میرے جد حسین میں صبح و شام تیرے غم میں روؤں گا، پانی کے آنسو نہیں روؤں گا، خون روؤں گا۔ اے امام زمانہ آپ خون کس مصیبت پہ روئیں گے؟ بس یہ سن لو اور میں ختم کرتا ہوں مضمون کو۔ خون کس مصیبت پہ روئیں گے؟ کیا علی اکبر کی شہادت پہ چونکہ پھل برچھی کا لگا اس پہ خون روئیں گے؟ کہا نہیں، جس مصیبت پہ میں خون روؤں گا نا، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتا تو خون روتا۔ سنو 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 سنو، میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پڑھی لکھی بات، کتاب میرے پاس موجود ہے، ابھی یہاں موجود ہے جہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا علی اکبر کی شہادت پہ خون رکھا؟ نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی خون روتے۔ تو کہا کہ پھر عباس کے بازوؤں کے قلم ہو جانے پہ خون روئیں گے؟ کہا نہیں، اگر عباس بھی ہوتے تو اس مصیبت پہ خون روتے۔ سنو سنو، کہا تو پھر آپ حسین کی شہادت پہ خون روئیں گے؟ کہا نہ، اگر حسین بھی زندہ ہوتے تو خون روتے۔ تو پھر آپ کس مصیبت میں خون روئیں گے؟ کہا جب اجڑ گیا نا زہرا کا چمن، 900 ملعون نیزے لے کر آئے، چادریں چھین لی،
زینب جلتے ہوئے خیمے سے نکلی اور کہہ رہی تھی ماں حجابہ، ہائے علی کی بیٹی کا پردہ،